18ویں صدی کے جرمنی میں ایک روایت تھی کہ وہاں میگزین جو ہیں اس کے ایڈیٹرز کچھ اہم سوال اٹھاتے تھے اور ان کے اوپر جو فلاسفرز انہیں تحریریں بھیجتے تھے انہیں وہ پبلش کرتے تھے. اسی طرح ایک مضمون 1784 میں چھپا کانٹ کی طرف سے. ایڈیٹر نے سوال یہ اٹھایا تھا وٹ از انلائٹنمنٹ، اور کانٹ کی تحریر میگزین نے چھاپی، اور اس تحریر پر 20ویں صدی کے بہت بڑے نظریہ دان مشل فوکو نے تحریر لکھی وٹ از انلائٹنمنٹ. تو اس پر ہم گفتگو کریں گے محمد دین جوہر صاحب کے ساتھ. سر، وٹ از انلائٹنمنٹ؟ بہت شکریہ حضور نورین صاحب. گزارش یہ ہے کہ انسانی معاشروں میں تاریخ کے سفر میں واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں اور کچھ واقعات بہت زیادہ سگنیفیکنٹ اور اہم ہوتے ہیں. اسی طرح سے انسانی معاشروں کے اندر سے نئے تصورات بھی معاشرے میں داخل ہوتے ہیں یا باہر سے معاشروں میں در آتے ہیں. تو جو زندہ معاشرے ہوتے ہیں وہ ایسے اہم تصورات کا تعین کرنے اور انہیں اپنے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کام اہل علم سر انجام دیتے ہیں. اس میگزین کے ایڈیٹر نے جو سوال عامت الناس سے پوچھا کہ انلائٹنمنٹ کیا ہے یا تنویر کیا ہے، تنویر سے مراد ہے فکری جو روشنی ہے جو انسان کو حاصل ہوئی ہے اس سے بعین ہی کیا مراد ہے. تو یہ سوال بہت سارے لوگوں نے اس کو رسپونڈ کیا اس رسالے میں. تو ایک جواب جو تھا وہ کانٹ کی طرف سے تھا. کانٹ نے اس سوال کے بارے میں یعنی ایسی ڈیفینٹ قسم کی متعین باتیں کی ہیں جس سے ہمیں انلائٹنمنٹ کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایگزٹ ہے، یعنی ایک کسی صورتحال جس میں انسان یا معاشرہ یا مینکائنڈ گھری ہوئی ہے اور اس سے وہ نکلنا چاہتی ہے. انلائٹنمنٹ کا مطلب ہے اس صورتحال سے اس کو ایک ایگزٹ مل گئی ہے. وہ صورتحال کیا تھی؟ کانٹ اس کو کہتا ہے کہ وہ امیچورٹی کی یا نابلوغت کی صورتحال تھی جس میں انسان اپنے معاملات خود سنبھالنے اور ان معاملات کو لے کر چلنے کے قابل نہیں تھا. وہ نابلوغت کی اس صورتحال کو بھی ڈسکس کرتا ہے کہ نابلوغت جو ہے وہ ول کی یعنی انسانی قوت ارادی کی اور عقل کی ایک خاص صورتحال ہے جس میں وہ کسی کے کہنے پر کوئی کام کرتا یا سوچتا ہے. یعنی اس نے نابلوغت کی صورتحال میں کو جس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے اس سے اس کے جو رجسٹرز ہیں یعنی جن کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے ان کو جاننا زیادہ مشکل نہیں ہے. یعنی کانٹ اس میں اتھارٹی یعنی مذہبی اتھارٹی کی بات کر رہا ہے کہ اس اتھارٹیز کے اندر رہنا نابلوغت تھی اور ول اور ارادے کی ایسی صورتحال اٹین کر لینا جس میں انسان اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل ہو جائے اس کو وہ بلوغت کی صورتحال کہتا ہے. اور اس بلوغت کی صورتحال سے وہ انلائٹنمنٹ مراد لیتا ہے. یعنی اس میں جو بہت بڑا مسئلہ ہے جو اس میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے کانٹ نے، وہ یہ ہے کہ انسانی ول، اتھارٹی اور ریزن ان کے آپس میں کیا نسبتیں ہیں. یعنی اگر ہم تھوڑا سا اس کو ذرا گہرائی سے دیکھیں تو انلائٹنمنٹ اتھارٹی کے ساتھ انسان کی نسبتوں یا تعلق کے تبدیل ہو جانے کا عمل ہے. یہ ایک یعنی بنیادی انہوں نے بات کی ہے. آگے چل کر جو چونکہ یہ مشل فوکو اس کی ریڈنگ کر رہا ہے، ہم مشل فوکو کے ساتھ کھڑے ہو کر کانٹ کے اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کانٹ نے جو یہ عام باتیں تھیں، کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں تھیں، لیکن کانٹ نے ریزن کے استعمال کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ اس کے اس مضمون کو بہت اہم بنا دیتی ہے. وہ یہ کہتا ہے، مشل فوکو یہ کہتا ہے کہ کانٹ نے پرائیویٹ ریزن اور پبلک ریزن میں جو ہے وہ ایک فرق کیا ہے، اور جو پرائیویٹ ریزن ہے وہ انسٹرومنٹل ہے، اور جو انسان کی جو پرٹیکولر یا کثری صورتحال ہے جس میں وہ معاشرے میں زندگی گزارتا ہے
اس میں وہ عقل کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کرتا ہے اور اس استعمال میں وہ اپنے مسائل ایک خاص دی گئی سماجی صورتحال میں حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ عقل اور آزادی کا اصل تعلق جو ہے وہ پبلک ریزن میں سامنے آتا ہے۔ وہ پرائیویٹ ریزن کے استعمال کی بڑی مزیدار مثال دیتا ہے کہ پرائیویٹ ریزن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیکس دو اور مولوی بن جاؤ۔ یہ دو مثالیں اس نے دی ہیں۔ مولوی کا مطلب وہ کہتا ہے کہ پیسٹر کی ذمہ داریاں زیادہ اچھے طریقے سے آپ نبھائیں اور عقیدے پر یا اپنے ڈاگما پر اگر سوالات کرنے ہیں تو آپ کرتے رہیں، لیکن وہ عقل جو انسان کے لیے آزادی کا پیغام لاتی ہے وہ پبلک ریزن ہے۔ پبلک ریزن میں آگے چل کر فوکو اس کے لیجٹمیٹ یوزز اور انٹینسیفیکیشن آف پاور کے حوالے سے اس پر اہم سوالات اٹھاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک نشست میں ہم ان ساری چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو انلائٹنمنٹ کے حوالے سے کانٹ کی جو بات ہے اس کو اگر ہم اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ انلائٹنمنٹ از ایمینسیپیشن۔ ایمینسیپیشن کا مطلب ہے یعنی یہ بات تو میں عرض کر چکا کہ انلائٹنمنٹ کا مطلب ریزن کا ایک خاص استعمال ہے، لیجٹمیٹ ہے جو، اور دوسرا ایمینسیپیشن ہے۔ ایمینسیپیشن کا مطلب یہ ہے کسی چیز سے آزاد ہو جانا۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ اس دور کے خاص سیاسی یا مذہبی یا ایسے تہذیبی حالات ہیں جن میں انسان گھرا ہوا ہے اور وہ عقل سے یہ توقع کرتا ہے کہ کل کو میں ان حالات سے آزاد ہو جاؤں گا اپنی ریزن کو ایکسرسائز کرنے کے بعد۔ جو اہم نقطہ جو اس مضمون کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ایوری مین ہے، ہر آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ریزن کو استعمال کر سکے، جی، لیکن وہ پھر اس کی جو تحدیدات ہیں وہ بھی، یعنی کہ اس کی جو باؤنڈریز ہیں وہ بھی طے کرتا ہے کہ اسے کس سطح پر جا کر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے اور کہاں اسے جو ہے وہ ریزن کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں اگر آپ کوئی دیکھیں، جو بات جس حد تک میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ جو انسان کی ذاتی زندگی میں یعنی کسی گیون پرٹیکولر سچویشن میں یا کسی خاص صورتحال میں، جس کو ہم فریگمنٹری یا قصری کہیں گے یا جزئی کہیں گے، اس صورتحال میں ریزن کا جو استعمال ہے وہ انسٹرومنٹل ہے، وہ جو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے، پورے انسانوں کے مفاد کے لیے یا فائدے کے لیے وہ ریزن کو استعمال نہیں کرتا۔ انسٹرومنٹل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وقتی طور پر میرے اس افادے کی چیز ہے اور وہ فائدہ حاصل کرنے کے بعد اس آلے کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ انسٹرومنٹل ہونے کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ فرض کیا پیچکس مجھے پیچ کھولنے کے لیے چاہیے، جب میں پیچ کھول لیتا ہوں تو پھر وہ میرے کام کی چیز نہیں رہتا۔ اسی طرح سے پرائیویٹ جو ریزن کا یوز ہے وہ ایک کسی بھی دی گئی صورتحال میں اپنے مفاد کو آگے بڑھانا ہے، لیکن وہ انسانوں کے لیے حریت کا کوئی پیغام نہیں رکھتی۔ حریت کا پیغام یہ ہے کہ پبلک ریزن کو استعمال کیا جائے، جس کے لیے پاور کے ساتھ کانٹریکٹ ہونا ضروری ہے، یعنی طاقت جو ہے، سیاسی طاقت، وہ پبلک ریزن کی ایسی ایکسرسائز کو الاؤ کرے جو انسانوں کے مجموعی فائدے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ اچھا، جس وقت یہ باتیں کانٹ لکھ رہا تھا اس وقت تو جو انلائٹنمنٹ کا پروسیس تھا وہ چل رہا تھا، لیکن اب ہم اس سے باہر نکل چکے ہیں، ماڈرنٹی اور اس کے بعد اب پوسٹ ماڈرنزم کا ایرا ہے، لیکن یہ جو ساری باتیں کانٹ کر رہا تھا اس کی جو اس کی حقیقت تھی، اس کی ریئلٹی جو تھی کانٹ کی، وہ تو تھی یورپ میں رہ کر، وہ جرمنی میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم یہاں برصغیر میں بیٹھے ہیں اور جو اس سارے پروسیس نے جو علوم پیدا کیے ہیں، علوم پر جو اثرات پیدا کیے، سماجی، سیاسی، سائنٹیفک، ہر طرح کے علوم پر، تو جو ایک انلائٹنمنٹ کا یا انلائٹنمنٹ موومنٹ کا، تحریک تنویر کا ایک جعلی تجربہ ہمیں بھی حاصل ہوا، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس کو جعلی کہنے میں مجھے ذرا تعمل ہے۔ جعلی میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ جو کلونیل ماڈرنٹی ہے یا استعماری قوتوں کے تحت جو انلائٹنمنٹ ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ ہماری تاریخ کا ایک بہت جینوئن تجربہ ہے، جس نے ہمیں بہت ریڈیکل سطح پر تبدیل کیا ہے۔ تو ایسا تجربہ جو ایک فرد کے طور پر میرے لیے اور معاشرے کو اور ایک پوری تہذیب کے لیے
اتنا زیادہ ٹرانسفارمیٹیو ہے، اس کو میں اتنی ججمنٹ دیتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ذرا میں احتیاط سے کام لوں گا. لیکن ایک بات یقینی ہے کہ یہ جو انلائٹنمنٹ ہے، جس کو آگے چل کر مشل فوکو جو ہے وہ ماڈرنٹی کے ہمانی کے طور پر استعمال کرتا ہے اور اس کے مختلف کئی سارے مظاہر کا ذکر کرتا ہے. تو انلائٹنمنٹ یا ماڈرنٹی جو ہے وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شرکت کو پسند نہیں کرتی. یعنی ماڈرنٹی کے ساتھ یعنی کوئی ایسا عمل باقی نہیں رہ سکتا یعنی کہ جو اس انلائٹنمنٹ سے نہ پھوٹا ہو، اور کوئی ایسا تصور باقی نہیں رہ سکتا جسے انلائٹنمنٹ نے پیدا نہ کیا ہو. اس لیے یعنی اس انلائٹنمنٹ پروجیکٹ کے ساتھ یا اس انلائٹنمنٹ کی تحریک کے ساتھ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کو بھی ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، یا دیر کین بی این اسلامک انلائٹنمنٹ یا اسلامک ماڈرنٹی، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جیسے کوئی یہ شخص خواہش ظاہر کرے کہ میں نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کو بالکل ایک ہی اور بھائی بھائی بنانے پر یقین رکھتا ہوں، تو یہ اس طرح کا ایک پروجیکٹ ہے جو میرے خیال میں نہ کنسیویبل ہے اور نہ فیزیبل ہے. تو مین کائنڈ کا جو لفظ یوز کرتا ہے کانٹ، کہ یہ کانٹ نے یعنی اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو انلائٹنمنٹ ہے یہ مین کائنڈ کے بلوغت حاصل کر لینے کا نام ہے. تو یہاں مین کائنڈ سے وہ کیا مراد لیتا ہے، تو آگے چل کر فوکو اس کی جو تشریح یا وضاحت کرتا ہے تو اس سے کم از کم میں یہ سمجھاؤں کہ اس سے مراد صرف یورپی انسان ہے، اور مین کائنڈ جو ہے جیسے یونیورسل کا اور گلوبل کا مطلب جو ہے وہ یورپی تہذیب اور یورپی انسان ہے، اسی طرح سے یہاں مین کائنڈ بھی اپنی تہذیبی تحدیدات رکھتا ہے اور اس سے مراد صرف یورپی انسان ہے. یہ ہماری گفتگو کا پہلا حصہ تھا، اس پر مزید بات کریں.